بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 20واں درس اسلامی دستور کے اہم مقاصد سے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں مدینہ منورہ گویا ایک اسلامی ریاست بن گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس اسلامی ریاست کے سربراہ منتخب ہوئے، اور گویا کہ آپ کو قانون سازی، عدالتی اور مرکزی نفاذ قانون کے تینوں اختیارات بیک وقت حاصل ہو گئے۔ چنانچہ کلام اللہ کے مفسر اور شریعت اسلامیہ کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مرکزی نوعیت کے یہ تینوں اختیارات سنبھال لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سربراہی اسلامی دستور کے دفعات کے تحت اور مدینہ منورہ میں موجود تمام سیاسی گروہ کے اتفاق سے عمل میں آئی، اور اس اسلامی دستور کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہود سے اچھے تعلقات استوار ہونے کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت قبلہ جو تھا، نماز جس طرف آپ پڑھتے تھے، وہ بیت المقدس تھا، جو یہود کی نگاہ میں بھی قبلہ اور مرکز دین تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس سیرت، آپ کی عظیم الشان تواضع، ایفائے عہد، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں فقراء، مساکین اور تندرستوں کی مدد، اور اہل یثرب پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکمرانی ملی، ان سب باتوں نے یہود کے ساتھ دوستانہ معاہدہ طے پانے کی راہ ہموار کی، جس میں عقیدے کی آزادی دی گئی۔ گویا یہ اسلامی دستور، یہ معاہدہ انسانی تاریخ میں ایک معجزے سے کم نہیں، جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مرتب کیا۔ یہ اسلامی دستور، اس کے کل دفعات 47 ہے، جس میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 سے لے کے 23 تک کے جو دفعات ہیں، یہ مدینہ منورہ آنے کے چند مہینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مرتب کیے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دستور العمل مہاجرین اور انصار کا ہے۔ یعنی اس دستور کے اس ابتدائی دفعات میں مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ معاہدے طے کیے گئے، اور اس کے بعد جو دفعات ہے 24 سے لے کے 47 تک، اس کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دستور العمل یہودیوں کے ساتھ ہوا، یعنی ان میں یہودیوں کے ساتھ معاملات طے ہوئے، ان دفعات میں ان کے ساتھ معاہدات ہوئے۔ اس طرح گویا یہ پورا اسلامی دستور بنایا گیا، جس میں مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس میں عرب قبائل کو بھی شامل کیا گیا، جس میں یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا، مدینہ کی ریاست میں رہنے والے تمام افراد کو اس میں شامل کیا گیا، اور اس دستاویز کی تمام دفعات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بلند پایہ اور وسیع سوچ کی آئینہ دار ہے۔ اس کا مربوط اور جامع انداز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبقریت کا شاہد عادل ہے۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے حالات کے لیے یہ تحریر بہت مناسب تھی۔ اس میں ایسے قوانین وضع کر دیے گئے تھے جو بنی نوع انسانی کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کے ضامن تھے۔ مختلف رنگ و نسل اور مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو اس تحریر کی روح سے وہ جمیع حقوق اور آزادیاں حاصل تھی جس کا ذکر اس اسلامی دستور کے دفعات سے ملتا ہے۔ اس دستور نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر قسم کی آزادی کا حق محفوظ ہے، چاہے وہ عقیدے کی آزادی ہو، عبادت کی آزادی ہو یا امن کا حق۔ مذہب کی آزادی کا ذمہ بھی یہ کہہ کر اٹھا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین اور یہودیوں کے لیے ان کا دین۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح اس دستور کے اندر اس بنیادی اصول کے خلاف ورزی کرنے والے کو سنگین نتائج کی وعید بھی سنائی گئی۔
گویا غور کیا جائے تو اس سے ہمیں یہ اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ گویا یہ اسلامی دستور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا، یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور ہے، جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں مختلف مذاہب کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کو اپنے مذاہب پر آزادی کے ساتھ کاربند رہنے کا حق ملا۔ دوسرا یہ کہ آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر آج دنیا کے اندر تمام قوانین میں امریکہ کے دستور کو سب سے زیادہ مختصر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ لگ بھگ تقریباً 7,000 الفاظ پر مشتمل ہے، جبکہ ہمارا بنایا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی دستور تقریباً 700 الفاظ پر مشتمل اور اس سے زیادہ جامع، مؤثر اور مکمل دستور ہے۔ یعنی غور کیا جائے کہاں 7,000 الفاظ اور کہاں 700 الفاظ، اور پھر یہ اتنا جامع کہ اس میں دنیا کے اندر آج بھی دنیا میں جتنے بھی دستور دنیا میں بنے ہیں وہ سب اسی سے لیے جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ شاندار دستور اور اس سے زیادہ بہترین قوانین انسانیت کے لیے آج تک کسی نے نہیں بنائے۔ اس سے ملنے والے مقاصد اور اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس دستور سے ملنے والے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو مسلمانوں کو ملا کہ وہ انصار جو اوس اور خزرج الگ تھے ان کو ایک کیا گیا، پھر مدینے اور مکے کے رہنے والے مسلمان قریش اور غیر قریش کو ایک کیا گیا، پھر مہاجرین اور انصار کو سب کو، یعنی اس وقت رہنے والے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان تھے سب کو اس دستور نے ایک کر کے امت کے نام سے سب کو آپس میں جوڑ دیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط ریاست وجود میں آئی جس کی اساس کلمہ توحید پر تھی اور جو ہر قسم کے قومی اور علاقائی تعصب سے پاک تھی۔ ریاست میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، مظلوموں کی داد رسی ہو رہی تھی، اس کے باشندوں کے ساتھ مساوات قائم تھی۔ پھر اسی دفعات کے قائم ہونے کے بعد اس دستور نے مشترکہ دفاعی نظام قائم کیا جو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح اس اسلامی دستور سے ریاست کے ہر باشندے کو آزادی حاصل ہوئی، کوئی دشمن کی قید میں مبتلا نہ رہے۔ اسی طرح اس اسلامی دستور سے اللہ کے احکام کا نفاذ اور اسلام کی بالادستی قائم ہوئی، خطے میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوا۔ اسی اسلامی دستور کے قائم ہونے سے اغیار کو دعوت دینے کے لیے مناسب خطہ اور ماحول میسر ہوا۔ اسی اسلامی دستور سے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مناسب وقت اور مواقع فراہم ہوئے اور مسلمانوں کے آپس کے باہمی تعلقات اور مضبوط ہو گئے۔ اور پھر اس اسلامی دستور پر غور کیا جائے تو گویا یہ ایک طرح سے مختلف قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ہدایات تھی۔ اس اسلامی دستور میں خارجہ معاملات کا ایک عنصر موجود تھا کہ مختلف قبائل سے تعلقات قائم کر کے ان سے معاہدات کیے گئے، وہ بھی امور خارجہ کی گویا پہلی کڑی یا پہلا قدم تھا۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 3 مقاصد تھے۔ یہ وہ مقاصد ہے جن کی کہیں تو صراحت ملتی ہے اور کہیں ان معاہدات کے الفاظ سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی ہدف یہ تھا کہ دعوت اسلامی کو فروغ دیا جائے اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے داعیوں کا راستہ نہیں روکیں گے۔ مسلمان اگر دعوت اسلام کے لیے کہیں جا رہے ہو تو ان کو مہمان نوازی اور تحفظ فراہم کریں گے، ان کو اپنے ہاں ٹھہرائیں گے۔ انہی معاہدات کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں امن و امان قائم ہو، عدل و انصاف کو فروغ ہو اور تمام قبائل کو اس طرح سے ایک لڑی میں پرو دیا گیا کہ وہ ان مشترکہ مقاصد کی خاطر عرب کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کا ایک رعب اور دبدبہ عرب میں قائم ہو کہ کوئی دوسری قوت ان کی طرف میلی نظروں سے نہ دیکھ سکے۔ گویا اسلامی ریاست کے خارجہ پالیسی کے یہ 3 بڑے بنیادی اہداف تھے جس کے تحت معاہدات کیے گئے اور اس طرح تبلیغ اسلام کو آسان بنایا گیا، اندرونی استحکام کو یقینی بنایا گیا، انسانی جان کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا
اور اس طرح اس اسلامی دستور کے نفاذ کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقاصد میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور اس اسلامی دستور سے آج کے مسلمانوں کو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر اس تحریر کا مطالعہ کرے تو موجودہ دور کا مسلمان اپنی حیثیت اور مرتبے کا خوب اندازہ کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کا موازنہ اس وقت کے مسلمانوں سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بہت با اثر، عزت دار اور وقار والے تھے، اور ہم تعداد میں زیادہ ہو کر بھی غیر مؤثر، ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کے عام فرد کو وہ حقوق حاصل تھے جس کا تصور بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے محال ہے۔ مساوات اور عدل و انصاف جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کے مسلمانوں نے احکام شریعت کے بجائے ان قوانین کو اپنا لیا ہے جو کافروں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی طاغوتی حکمرانوں کی طرف سے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے بجائے ان کے قوانین کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان طاغوتی طاقتوں کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دستور کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلامی احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں امن کہاں سے ملے گا؟ ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم میں مساوات کہاں سے قائم ہوگی؟ جو طریقہ اور دستور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، ہم نے تو اسے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دستور کے مطابق اپنے قوانین قائم کرنے کی اور ان سے نافذ کرنے کی، اور اپنا ہر معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔